ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج جس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے میں جا رہا ہوں وہ ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ جسموں کا فرق نہیں ہے کہ گورے رنگ والا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، کالے رنگ والا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، سلکی بال والا کافر ہوگا یا مومن ہوگا، کرلی بال والا کافر ہوگا یا مومن ہوگا۔ نہیں، اس کا کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ نظریات کا کھیل ہے کہ آپ کا نظریہ کیسے ہے۔ جیسے کچھ چیزوں کو میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ میرا انالائسس صحیح ہے یا غلط ہے۔ کافر جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے کہ ہر وقت اس کو دھڑکا رہتا ہے، ہائے میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میں مر گیا تو میری جائیداد کا کیا ہوگا، ہائے میں مر گیا تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ہر وقت اس کو یہی ٹینشن رہتی ہے۔ جبکہ مومن جو ہوتا ہے وہ جواب دہی سے ڈرتا ہے، وہ ہر وقت سوچتا ہے کہ اس بات کا بھی مجھے جواب دینا پڑے گا، یہ جو میرے دسترخوان پہ اضافی کھانے ہیں نا اس کا بھی مجھے جواب دینا پڑے گا، یہ جو میں فضول خرچی کرتا ہوں نا شادی بیاہ میں اس کا بھی مجھے جواب دینا پڑے گا، یہ جو میں لباس پہنتا ہوں نا، اسراف کرتا ہوں، اس پہ اتنا مہنگا کر دیتا ہوں، اس کا بھی مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اگر میرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے تو مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ کافر کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر وہ کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ سوشلی کچھ سوچ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو آخرت سے جوڑ نہیں رہا ہوتا۔ ہم ہر چیز کو آخرت کی جواب دہی سے جوڑتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ کافر کے ہر کام دنیا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ وہ نوکری کے دیکھتا ہے تو وہ دنیاوی پیسے اور شان و شوکت، اس میں اگر آخرت کی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو آخرت میں نقصان ہوگا، جیسے شراب کی دکان ہے، جیسے زناکاری ہے، جیسے نیوڈ موویز ہیں، تو کافر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، پیسہ آنا چاہیے۔ لیکن جو مومن ہے وہ ہر چیز میں آخرت کی چیز کو کنسیڈر کرتا ہے، چاہے وہ نوکری ہو، شادی ہو، کاروبار ہو، ہر چیز میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے میں اللہ کے کتنا قریب ہو جاؤں گا، اس کا میں جو اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے کیا یہ اسی کے مطابق ہو رہا ہے یا صرف میری نفس کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے۔ اکثر بیشتر ایسا میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ شادی بیاہ میں جب انہیں بتایا جا رہا ہو کہ سیرت کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نفسانی بات کر دیں گے، یا پھر انسان شادی کرتا ہے کیوں اگر مزے ہی نہ لینے ہوں، تو وہ کمی بیشی کی اللہ معافی دے۔ کافر جو ہے وہ کام کو بوجھ سمجھ کے کرتا ہے، ہر کام کو، کوئی بھی کام ہوگا صبح اٹھنے سے لے کے شام سونے تک، ہر چیز کو جو ہے وہ کافر بوجھ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ یار پنش ہے، یہ تو کرنا ہے، اگر یہ نہیں کروں گا مجھے اچھی نوکری نہیں ملے گی، اگر یہ نہیں کروں گا میری اچھی جگہ شادی نہیں ہوگی، ہر چیز کو وہ بوجھ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ کام کو ذمہ داری سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، جو بھی کام ہو، ایکس وائی زی کوئی بھی کام ہو، تو وہ بہت خوشی سارے دن کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور کافر تو اپنی ماں کی خدمت کو بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے، کافر تو اپنے بچوں کی پرورش کو بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کئی موقع پر آپ دیکھیں اولڈ ہاؤسز کیوں بن گئے، اولڈ ہاؤسز اسی وجہ سے بن گئے نا کہ ماں باپ کو کی خدمت کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔
اسی کی وجہ مومن جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت کو حج مقبول کے ثواب سے لے کر چل رہا ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ مومن کے نظریے میں اور کافر کے نظریے میں دنیا اور آخرت کے حصول کا فرق ہے. کافر جو ہے وہ تمام کی چیزیں دنیا کی لذت میں کر رہا ہوتا ہے، اور مومن جو ہے وہ آخرت کی جنت کی خواہش میں کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے. اسی میں جب وسیم بادامی کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، رمضان میں آیا کرتا تھا، تو وہاں سے مجھے یہ والی چیز سمجھ میں آ گئی جو میں یہاں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک سوال پوچھتا تھا، 3 پارٹیسپینٹ ہوتے تھے، صحیح جواب دینے پہ 10 نمبر ملتے تھے اور غلط جواب دینے پر -10. تو مجھے بھی یہ لگتا ہے یہ دنیا جو آزمائش کا ہے، یہ دنیا جو پیپر ہے، یہ اسی طرح سے ہے. اگر آپ صحیح کام کریں گے، رب کے حکم کے مطابق کریں گے، رب کی فرمانبرداری کے مطابق کریں گے، تو آپ کو +10 ملیں گے. اور جہاں آپ نے نافرمانی کر دی، جہاں آپ نے دنیا کی محبت اپنے اندر ڈال دی، جہاں شیطان کی محبت ڈال دی، تو -10 ہو جائیں گے. یہ چلتا 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 آپ قبر تک چلے جائیں گے. اور اس کے بعد جب وسیم بادامی رزلٹ بتاتا تھا تو ان کے سامنے جو بورڈ تھا، روسٹرم پڑا ہوا تھا، اس پہ رزلٹ آ رہا ہوتا تھا. تو اسی طرح سے جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہمارا رزلٹ بھی آ رہا ہوگا. اگر مائنس میں فگر ہوگا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہی ہوگا، اور اللہ نے چاہا اور آپ نے محنت کی اور پلس میں فگر ہوا تو پھر بھی وہی ملے گا جو رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کر دیا. میرا خیال سے میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.